الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ برادران اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ مدرسے کی شان کیا ہے۔ امام مالک کا زمانہ ہے اور پوری دنیا میں علم کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہے کہ کوئی یہ کہے حدثنا مالک بن انس، حدثنا مالک، اور یہ اس زمانے میں بڑی اعزاز کی بات تھی کہ دنیا کے کسی کونے سے جب کوئی یہ کہتا تھا حدثنا مالک، یہ سننے کے لیے لوگوں کے کان ترسا کرتے تھے اور لوگ سر اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو امام مالک سے تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ یہ امام مالک آخری اموی ابتدائی عباسی خلافت کے زمانے میں اپنی مسند درس بچھائے بیٹھے ہیں۔ یہاں میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دینا مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ خلافت اموی کون سی خلافت ہے، یہ خلافت کب قائم ہوئی، یہ خلافت کس نے قائم کی۔ یہ خلافت امیر معاویہ کے اعلان کرنے کے بعد قائم ہوئی، اور یہ خلافت بنو امیہ یعنی کہا جاتا ہے، یعنی خلافت اموی سن 661 عیسوی میں قائم ہوئی، اور صرف 90 سال یعنی 750 عیسوی میں اس کا وجود ختم ہو گیا تھا۔ 750 عیسوی میں جنگ زاب میں عباسیوں کے ہاتھوں شکست کے نتیجے کے طور پر اس کا وجود ختم ہو گیا تھا، اور 750 عیسوی کے بعد خلافت عباسی یعنی عباسیوں کی خلافت شروع ہوئی ہے، اور 1258 تک یہ عباسیوں کی خلافت قائم رہی، اور یہ عباسی خلافت تقریباً 100 سال تک اس کا بغل بجتا رہا، اور اس نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ کام کیا، اور بڑی آن بان شان کے ساتھ یہ عباسیوں کی حکومت 100 سال تک قائم رہی۔ یوں تو 300 سال تک یہ قائم رہی، لیکن آخر وقت میں صرف نام کی رہ گئی تھی، کوئی کام اس کے لیے ایسا نہیں تھا کہ جو ابتدائی 100 سالوں میں کیا تھا، ایسا کوئی کام نہیں تھا۔ آخر کے دنوں میں صرف کام کی عباسیوں کی حکومت رہ گئی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام مالک آخری اموی اور ابتدائی عباسی خلافت کے زمانے میں اپنی مسند درس بچھائے بیٹھے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے محدود شہر میں آپ کے پاس پیام آتا ہے کہ آپ دربار میں آنے کی زحمت فرمائیں، اور بادشاہ کے صاحبزادوں یعنی خلیفہ کے صاحبزادوں شہزادے امین و مامون کو درس دے، سبق پڑھا دے۔ امام مالک نے جواب دیا کہ آپ کے گھر سے اس علم کی توقیر و عزت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آپ ہی کے ہاتھوں اس علم کی توقیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آپ ہی کے گھر سے لوگوں نے علم کی توقیر کا سبق سیکھا ہے، اور آپ ہی کے ہاتھوں اس علم کی تذلیل ہو۔ یہ بات آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا۔ چنانچہ امام مالک کے پاس دونوں شہزادے امین و مامون گئے اور سبق حاصل کیا، درس لیا۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا ہے کہ کیا ہے مدرسے کی شان۔ یہ امام مالک ہے، خود نہیں گئے بلکہ ان کو ایک سبق دینا تھا کہ اگر میں وہاں چلا گیا تو علم کی تذلیل ہو جائے گی۔ چنانچہ شہزادے دونوں ان کے پاس گئے اور درس